السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آخر حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت کہاں ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ فرشتے ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ تمام فرشتوں سے افضل ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذمے مقرر احکامات اور اعمال تمام فرشتوں میں افضل ہیں، اسی لیے ان کا وجود بھی تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے ان کی عمر کے بارے میں سوال کیا کہ آپ نے اپنی عمر کے کتنے سال گزار لیے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی حجاب میں صرف چوتھے پردے میں سے 70,000 سال بعد ایک نوری تار ظاہر ہوتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، میرے رب کی عزت کی قسم، وہ تار میں ہی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام عرش و معلّے کے نیچے رہتے ہیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں اور وہ پورے آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تخت پر بیٹھے ہیں۔ ان کے تمام پر پھیلے ہوئے ہیں اور ان پروں میں سے جرمرد موتی جھڑ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پر ہرے رنگ کے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بچپن میں اس وقت سب سے پہلے دیکھا کہ جس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کی وفات ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ ڈر کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا کہ یہ برائی کا ذرہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا اور پھر اس کو نکال کر پھینک دیا اور میرے دل کو سونے کی پلیٹ میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سے سل دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ میرے پاس آئے تو میرا سینہ پہلی ہی کی طرح اپنی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کیا، اے جبریل علیہ السلام، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً ہی زمین پر اترنا پڑا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ مجھے رفتار کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس کس موقع پر؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ایک بار تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے سدرۃ المنتہا پر تھا۔
مجھے حکم ہوا کہ اے جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے ان کے پاس پہنچو، اور پھر میں بڑی تیزی کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے ہیں ان کے پاس آ پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی ہے تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچ جاؤ اور چھری کو الٹا کر دو، تو میں چھری چلانے سے پہلے ہی زمین پر آ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری بار جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کے اندر زمین پر گرنے سے پہلے ان تک پہنچ جاؤں اور انہیں اپنے پروں میں اٹھا لوں، تو میں ایسے ہی کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں لے کر کنویں کے اندر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سال پہلے ایک بستی پر عذاب کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن ساتھ ہی حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم بھی دیا کہ ان کے ایک بار آزما ضرور لینا، کیونکہ وہ شیطانی طریقے سے کچھ خدائی راز چرا کر اس میں دخل اندازی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس قوم میں اور بھی بہت سی برائیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے اس بستی پر عذاب کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ پیارے دوستو، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جناتوں ساتوں آسمان تک جایا کرتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کا آسمان پر جانے سے بندی لگا دی گئی۔ یہ جنات فرشتوں کی باتیں سن کر کہانیوں و جادوگر کو آ کر بتا دیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ کہانیوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی خبر دے رکھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اوپر والے 3 آسمانوں پر جناتوں کو روک دیا گیا۔ پھر جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو تمام جناتوں کو 7 آسمانوں پر چڑھانے سے روک دیا گیا اور ان کو اب آگ کے گولے مارے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آسمان سے کوئی ستارہ تیزی سے ٹوٹ کر زمین کی طرف گرتا ہوا نظر آتا ہے اور اچانک غائب ہو جاتا ہے، کہ جس کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا روپ دے دیا ہے، جبکہ اصل وہ جنات کو مار پڑتی ہے جو آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں جلتے شعلوں سے مارا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کے سورہ ملک میں موجود ہے۔ تو اس قوم کی برائیوں میں سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ شیطانی علم کے ذریعے کفر و شرک کرتے تھے اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی تھی۔ ان کے نیک لوگ انہیں منع کیا کرتے تھے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس قوم کی بستی میں ایک انسانی شکل میں اترے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے، تو حضرت جبریل اس کے پاس گئے اور پوچھنے لگے کہ تمہارا علم کیسا ہے؟ وہ انسان جادوگر تھا، اسی لیے کہنے لگا کہ آپ جو پوچھیں گے میں وہ بتا دوں گا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت جبریل فرشتہ کہاں ہے؟ تو اس جادوگر نے زمین پر ایک گولا بنایا اور تھوڑی دیر بعد کچھ حساب کتاب کرنے کے بعد چاروں طرف نظر گھمائی، پھر اوپر و نیچے دیکھا اور کہنے لگا کہ میں آسمان میں دیکھا، زمین کی تہ میں دیکھا، مشرق و مغرب میں دیکھا، لیکن جبریل فرشتہ مجھے کہیں نظر نہ آیا، اسی لیے اب صرف میں رہ گیا ہوں یا تم ہو۔ تو میں تو جبریل ہوں نہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ تم ہی جبریل ہو۔
उस जादूगर की ऐसी बातें सुनकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस बस्ती पर आज़ाब नाजिल कर दिया और देखते ही देखते वो बस्ती बिल्कुल ख़त्म हो गई। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमें सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका आमीन कब कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये प्यारा सा वाक़या पसंद आया होगा। अगर वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल अल्फाज़ हदीस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प वाक़या लाते रहते हैं। और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में सदक़ाए ज़ारिया की नीयत से शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।